پولیو ہو، ہیپاٹائٹس ہو، یہ وہ بیماری ہے کہ جو بندے کے وجود کو ختم کرتی ہے اور بندے کو قبر کے گڑھے میں پہنچاتی ہے۔ کفر و شرک وہ بیماری ہے جو بندے کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے اور بندے کو دوزخ کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ دنیاوی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جو بندے کو ماں سے دور کرتی ہیں، بہنوں سے دور کرتی ہیں، والد سے دور کرتی ہیں، بچوں سے دور کرتی ہیں اور بندے کو قبر میں پہنچاتی ہیں۔ اور یہ وہ بیماری ہے جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے۔ یاد رکھنا، کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے قریب ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے، ایسا شخص ناکام ہے۔ اور کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہے، رشتہ داروں سے دور ہے، تو یاد رکھنا ایسا شخص جو ہے وہ قرآن کی نظر میں کامیاب ہے۔ تو دوستو یاد رکھنا، یہ کفر یہ سب سے بڑی بیماری ہے، بد مذہبیت اور لادینیت یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور اس بیماری کی نحوست کیا ہے؟ ابو اسحاق ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر توہین کی نیت سے پیشاب کرنا شروع کر دیا کہ وہ پیشاب کرنے لگا کہ مزار کی توہین کی جائے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ گدھے کی طرح سے منہ سے آواز نکالنے لگ گیا، ہن ہنانے لگ گیا۔ جب تک کہ وہ زندہ رہا وہ اسی طریقے سے ہن ہناتا، اور جب وہ مرا اور قبر میں گیا فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے روزانہ بلا ناغہ ہن ہنانے کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو یاد رکھنا، یہ بد مذہبیت لادینیت یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز خود ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک شخص تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے منہ موڑا کرتا تھا کہ کوئی بھی اللہ کا محبوب اسے دکھائی دیتا وہ اپنا منہ موڑ لیتا حقارت کی نظر سے۔ فرماتے جب اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ جب اسے دفنانے کے لیے گئے اور جب اس کو قبر میں رکھا اور اس کا چہرہ جب انہوں نے کعبہ شریف کی طرف کیا تو چہرہ کعبہ شریف سے خود بخود گھوم گیا، پھر اس کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کیا، پھر قبلے سے طرف سے اس کا چہرہ گھوم گیا، 3-4 بار اسی طرح ہوا۔ فرماتے پھر کیسی کہنے والے کی آواز کو ہم نے سنا، اے مسلمانوں کیوں تکلیف اٹھاتے ہو، اس کا چہرہ کبھی بھی کعبے کی طرف نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ یہ میرے محبوب بندوں سے منہ موڑا کرتا تھا، اب اس کا چہرہ کبھی بھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بد مذہبیت، یہ لادینیت، یہ کفر، یاد رکھنا کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اب ایک تعلق تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ کافروں سے تم نے محبت نہیں رکھنی، مشرکوں سے محبت نہیں رکھنی، ان سے علیحدگی کا حکم دیا گیا، اور اس آیت مقدسہ میں حضور کریم علیہ السلام سے محبت کا، اتباع کا، فرمانبرداری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے دوسرا تعلق میں آپ کو بتاؤں۔ دوسرا تعلق اس کا یہ بنتا ہے، ایک طالب علم کی نظر سے جب میں دیکھتا ہوں تو دوسرا تعلق اس کا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے یہ حکم دیا گیا کہ کافروں سے دوستی، منافقوں سے دوستی، جب اس کی ممانعت فرمائی گئی تو یاد رکھنا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا، یہ حکم ان لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک ہی زمین پہ پل کے بڑے ہوئے تھے اور ان کے خاندانی تعلقات بھی تھے کہ کوئی کسی کا ماموں تھا، کوئی کسی کا بانجا تھا، کوئی کسی کی نانی تھی تو کوئی کسی کی ممانی تھی۔ اب اس دور کے اندر یہ حکم دینا کہ تم نے کافروں سے علیحدگی کو اختیار کرنا ہے، مشرکوں سے علیحدگی کو اختیار کرنا ہے، تو یہ بات بار بار مسلمانوں کے دلوں میں آ رہی تھی کہ کافروں کی محبت دلوں سے جائے گی کیسے، ان کی الفت دلوں سے جائے گی کیسے؟ تو رب کریم نے نسخہ حیات بتایا، فرمایا ہم تمہیں آسان نسخہ بتاتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، بس ہمارے محبوب کی محبت کا چراغ دل میں جلاؤ۔ میرے محبوب کی محبت کی یہ خصوصیت ہے کہ جب مصطفیٰ کی محبت دل میں آتی ہے باقی سب کی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں، باقی سب کی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں۔ اور یاد رکھنا حضور کریم علیہ السلام کی محبت چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کر دیتی ہے، طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کر دیتی ہے۔ اور میں اگر اتنا بھی کہوں صوفیہ کی زبان میں کہ حضور کی محبت اندھا بنا دیتی ہے، حضور کی محبت بہرا بنا دیتی ہے، حضور کی محبت گونگا بنا دیتی ہے، حضور کی محبت لنجا بنا دیتی ہے، حضور کی محبت لنگڑا بنا دیتی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب
حضور کی محبت اندھا بنا دیتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے، لنگڑا بنا دیتی ہے، لنجا بنا دیتی ہے، کیا مقصد ہے؟ تو دوستوں مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت جب اندھا بنا دیتی ہے، کیا مطلب؟ پھر یہ نگاہیں غیر کی طرف نہیں دیکھتی ہیں، پھر یہ نگاہیں آمنہ کے لال کے دیدار کی مشتاق ہوتی ہیں۔ حضور کی محبت بہرا بنا دیتی ہے، کیا مطلب؟ پھر یہ کان حضور کی تعریف سنتے ہیں، کسی اور کی تعریف نہیں سنتے۔ حضور کی محبت گونگا بنا دیتی ہے، کیا مطلب؟ پھر یہ زبان صرف آمنہ کے لال کی تعریف میں کھلتی ہے، دنیا کی کسی اور شخص کی تعریف میں نہیں کھلتی۔ حضور کی محبت لنگڑا بنا دیتی ہے، کیا مطلب؟ پھر یہ ٹانگ مدینے کی طرف بڑھتے ہیں، کسی اور سمت کی طرف نہیں بڑھتے۔ حضور کی محبت لنجا بنا دیتی ہے، کیا مطلب؟ پھر یہ ہاتھ دامن رسول کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ تڑپنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ کسی اور کی طرف یہ ہاتھ دوڑتے نہیں ہیں۔ یہ شان ہے حضور کی محبت کی۔ یاد رکھنا کہ اس دنیا کے اندر تھوڑی سی اگر آپ آواز کو درست کر لیں، تھوڑی سی آواز کو، کیونکہ گونج ختم کرے آپ، یاد رکھنا اس بات کو کہ اس دنیا کے اندر بے شمار محبتیں ہیں اور بے شمار محبتوں کا نشہ ہے۔ اگر کسی کو کسی خاتون سے عشق ہو جائے، آپ 2 جوتے ماریں، عشق ختم ہو جائے گا۔ کسی کو اگر شراب کا نشہ چڑھ جائے، آپ کھٹائی پلا دے تو نشہ اتر جائے گا۔ لیکن عشق رسول ایک ایسا نشہ ہے کہ دنیا کا کوئی بم اور دنیا کی کوئی گولی، یاد رکھنا، آمنہ کے لال کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آسان طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور کی محبت کو دل میں لے آؤ۔ حضور کی محبت جب دل میں آئے گی تو خود بخود دیگر محبتیں دل سے نکل جائیں گی۔ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا دوسرا تعلق کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے اس آیت مقدسہ کا جو تیسرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تم قیامت کے دن دیکھو گے۔ جو کچھ تم نے کیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی کل اس کو دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کل وہ اس کو دیکھے گا۔ فرمایا گیا جو کچھ تم نے کیا وہ کل تم میدان محشر میں دیکھو گے۔ اب مجھے بتائیے، اگر ہمارے کرتوت میدان محشر میں، دیکھیے ہم اپنے آپ کو جتنا جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم کیا ہیں، باہر سے تو ہم نے پگڑیاں باندھ لی ہیں، باہر سے تو ہم نے جبے پہن لیے ہیں، باہر سے تو ہم داڑھی رکھ کے لوگوں کے سامنے متقی ہیں، لیکن اندر سے ہم کیا ہیں؟ جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان محفل سے فائدہ اٹھا کے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ جیسا ہمارا ظاہر ہے ویسا ہم اپنے باطن کو بنائیں، ظاہر و باطن کو ہم ایک کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب اگر یہ سارے کرتوت میدان محشر میں ہمارے سامنے آ گئے تو کتنی رسوائی ہوگی، اور ہم کہیں گے بالفرض، کوئی کہے کہ مولا میں نے ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کیا، یہ ہاتھ کہیں گے مولا جھوٹ بولتا ہے مجھی سے کیا۔ کوئی کہے مولا میں نے زبان سے یہ کلمات نہیں کہے، یہ زبان بولے گی مولا جھوٹ بولتا ہے مجھ سے ہی اس نے یہ کلمات کہے۔ آپ کی نگاہیں، آپ کہیں گے مولا میں نے نگاہوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، یہ نگاہیں کہیں گی مولا اس نے مجھی سے دیکھا۔ کتنی رسوائی ہوگی۔ میری اور تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو 20 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کئی بار قرآن مجید ختم کرتے رہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات میں نے پڑھے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اگر عبد القادر تیری بارگاہ میں سزا کا مستحق ہے نا، اگر عبد القادر سزا کا مستحق ہونا تو عبد القادر کو میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھانا تاکہ رسوائی نہ ہو سکے۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بایزید یہ بتاؤ کہ میرے بیل کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ فرمایا اگر میری نجات ہو جائے تو میری داڑھی اچھی ہے، اگر نجات نہ ہو تو پھر تیرے بیل کی دم اچھی ہے۔